ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار نشریات عقیدت رمضان، جو کہ عقیدت رمضان آپ دیکھتے ہیں SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر. اور سیگمنٹ ہمارا عالم اور ہمارے ساتھ معروف عالم دین یہاں تشریف فرما ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے مولانا مفتی محسن الزما صاحب نے. السلام علیکم قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر گزر رہا ہے. بہتر گزر رہا ہے. جی موسم علامہ صاحب کچھ تبدیلی آئی ہے ہمارے موسم میں؟ جی کچھ موسم نے تبدیلی کی، مصنوعی موسم نے بھی تبدیلیاں کی ہیں، تو لیکن اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. اچھا ویسے ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کس چیز میں؟ موسم کے حوالے سے. روزے کی حالت خاص طور پہ پانی پینا بہت کم ہوتا ہے، بلا وجہ آپ گرمی میں نہ نکلیں. خواب بات یہ عبادت اور ریاضت میں ٹائم دیں. اور دیکھیں یہ جو وقت ہے کوشش کیا جائے کہ اگر آپ خامخواہ گرمی سے نکلیں گے، جیسے آپ تو ظاہر سے کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، وہ شدت خاص طور پہ پیاس کی آپ کو لگے گی تو آپ خامخواہ مائل ہوں گے، دوسری طرف جائیں گے اور پیاس کی شدت کو زیادہ محسوس کریں گے. لیکن اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ جو آزمائش ہے وہ بھی تو ہے کہ آپ روزے کو فوقیت دے رہے ہیں یا پانی کی طلب اور اس کی پیاس کو ترجیح دے رہے ہیں. لیکن کوشش کیا جائے کہ آزمائش میں آپ خود نہ پڑیں، وہ الگ بات ہے، اوپر سے آزمائش آ جائے. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت مولانا صاحب. میں چاہوں گا کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں ایک نعت لوں، اور میں مولانا طاہر سے میں کہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کریں. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو نے جہاں کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت ہدیہ نعت آپ نے سماعت کی مولانا طاہر کی خوبصورت آواز میں. میں چاہوں گا کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے عالم اور مفتی محسن الزما صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ ہم ہمارے روزے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے پیارے حبیب اور آخری نبی ہیں. سب سے اہم بات جو آپ نے کہا کہ ہم روزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ تو روزہ پیغام لایا ہی لعلکم تتقون، تقوی پرہیزگاری کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اب جب رمضان آتے ہیں تو ہم روزوں کے بجائے راتوں کو کرکٹ میچ کی بتیاں لگانے میں لگے ہوتے ہیں. جی ہاں ایسا ہی. اب رمضان آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ سیزن کا ٹائم آ گیا، بائی ون گیٹ ون فری کر دو، سیزن لگاؤ. رمضان آ گیا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو یار اب مارکیٹوں کے رش لگ گئے ہیں، بھائی جو کچھ بھی پرانا مال ہے رکھو اور فٹافٹ کر دو. رمضان کا مقصد و محور یہ کیا تھا؟ دیکھیں آج بھی میں پھر آپ سے کہوں، آج افطاریاں بھی لگ رہی ہیں، آج وہ سرور و کیفیت، وہ روحانی محبت نظر کیوں نہیں آ رہی؟
کہ ایک پلیٹ اگر بنایا تو 4 کھجوریں پڑوس میں چلی جاتی تھیں، لیکن واہ آج واہ۔ دسترخوان لگے ہوتے تھے، لیکن وہ صرف انہی لوگوں تک محیط ہیں جو آپ کے بہت ہی قریب ہیں۔ وجہ جو آج سب سے اہم ہے، رمضان کا روزہ آپ سب رکھ رہے ہیں، لیکن کیٹیگری میں نے جیسے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی نہیں کہ ایک عام ہے، ایک خاص ہے، خاص الخاص ہے۔ اب ہم اپنے روزے کو خاص الخاص کیسے بنائیں؟ شہزاد بھائی ماشاءاللہ آپ اتنے زبردست اینکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے۔ اگر آپ 10 اور اینکر کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کا 11واں دوست اینکر نہ ہو، وہ بولنا نہ جانتا ہو، تو وہ 11واں 10 جو دوست ہے وہ چند دن بعد بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ بولے گا، بولے گا۔ بالکل بولے گا۔ معلوم یہ چلا کہ اگر آپ جن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ ویسے تو چلے جاتے ہیں، تو یہ رمضان میں کوشش کیجئے جو قرآن پڑھنے والے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ واہ واہ۔ یہ رمضان میں جو اللہ کے بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور خاص طور پہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رمضان میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں کرکٹ میچ والوں کے ساتھ، آپ بیٹھتے ہیں کن بھائی جو سیلس مینوں کے ساتھ، تو پھر رمضان کا فائدہ کیا؟ مسئلہ یہ کہ آپ کے بہتر کیسے کریں۔ دیکھیں بہتر ایسے ہوتا ہے صحبت صالح ترا صالح قنت، صحبت طالع ترا طالع قنت۔ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت آپ کو برا بناتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، بلکہ مولانا فرماتے ہیں کوئی اگر شخص نیک و کار ہو لیکن وہ بروں کی صحبت میں جا رہا ہے تو اسے اچھا مت کہنا، کیونکہ چند دنوں بعد وہی برا ہو جائے گا۔ اور کوئی شخص بہت برا ہو لیکن وہ اچھوں کی صحبت میں جا رہا ہے تو چند دنوں بعد وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو رمضان کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اور تقوی کنہیں ملتا ہے؟ قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ فرما رہا ہے خبردار جو میرے دوست ہیں، اللہ کے دوست۔ آج کسی ایم پی اے کا کوئی دوست بن جائے تو وہ سینہ چوڑا ہو کے چلتا ہے، آج کوئی وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم کا دوست بن جائے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ جو رب کا دوست ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو رب کے دوست کی 2 نشانیاں ہیں، ایمان اور تقوی۔ تو معلوم یہ چلا جب آپ کو تقوی ملنا ہے تو آپ کیا کریں؟ جو تقوی والے ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ واہ واہ۔ اور قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ کہ روزہ رکھ کے ہم جھوٹ بولیں، روحانیت ختم۔ روزہ رکھ کے ہم ناپ تول میں کمی کریں، روحانیت ختم۔ روزہ رکھ کر ہم غیبت کریں، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں تو یہاں تک کہ وہ غیبت انہوں نے کی تو حضور نے فرمایا تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو مراد یہ کہ روزہ صرف بدنی عبادت نہیں ہے بلکہ روزہ روحانی اور معرفت الہی کا سبب ہے۔ واہ واہ واہ۔ اگر آپ نے معرفت الہی نہیں پائی تو پھر آپ کا روزہ خاص نہیں ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جب یہ رمضان نکلے آپ جھوٹ بولنا آپ نے بند نہ کیا، آپ نے رشوت لینا بند نہ کیا، آپ نے بے حیائی کرنا بند نہ کیا، تو میرے بھائی اللہ کو ایسے خالی پیٹ اور پیاسا رکھنے کا آپ کو کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو یہ روزہ پسند ہے۔ روزہ مقصد کیا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیوں فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے نا، میرے لیے، اور میں ہی جزا دوں گا۔ اور اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم نے جو روزہ رکھا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہے یا تم نے اس لیے رکھا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں بھوکا پیاسا رہوں اور ٹھیک ہے اپنے کام کرتا ہوں، تو جزا اور سزا اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تم نے میرے لیے رکھا ہے نا میں تمہیں اس کی جزا دوں گا۔ اور اس کا تعلق نہ امیری سے، نہ غریبی سے، نہ کالے سے، نہ گورے سے ہے، اس کا تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، سوچئے میں دعوے کر رہا ہوں حضرت میں تو آپ کا ہوں لیکن کام سارے غیر کے ہوں، اللہ اکبر، تو پھر فائدہ کچھ نہیں۔ کوشش کیجئے اس رمضان کا مقصد و محور سمجھیے، اس کا مقصد و محور صرف یہی ہے کہ آپ تقوی والے ہو جائیں۔ سمپل سی بات ہے، آپ مقناطیس کے اندر قوت آپ میں نہیں، آپ لوہا ہیں، لیکن چند لمحے مقناطیس کے ساتھ ہو جاتے کشش آپ بھی کرنے لگتے ہیں۔ بھائی بات اتنی سی ہے، آپ گناہگار، ہم گناہگار ہیں، میں گناہگار ہوں، میں ان علماء کی صحبت میں بیٹھوں گا شاید ان کی روحانیت نورانیت ان کی برکتیں مجھے بھی مل جائیں گی، بس یہ بات ایسی بات ہے۔ بہت خوبصورت مفتی محسن الزما صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کو بھی سمجھایا، مجھے بھی سمجھایا ماشاءاللہ، اور اللہ پاک اس روزے کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ جناب مفتی شاہد مدنی صاحب، مفتی شاہد مدنی صاحب مجھے یہ بتائیں قبلہ، ارشد مدنی صاحب معذرت چاہتا ہوں، مفتی ارشد مدنی صاحب مجھے یہ بتائیں قبلہ کہ ہم روزے کو ہم بہتر تو ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا، لیکن کن چیزوں کو ہم خیال کریں جس سے ہمارا روزہ خراب ہو؟ شہزاد سعیدی صاحب،
روزے کے اندر بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کی حفاظت کرے اور دن اور رات کی حفاظت کرے اور ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے اور ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ کی حفاظت کرے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ ہے کہ دن کو ہم نے روزہ رکھ لیا، پھر یہ کہ رات کو بھی ہم نے بہتر بنانا ہے۔ فرمایا کہ جب تراویح میں انسان کھڑا ہوتا ہے، ہاں تراویح کے ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں اسے ملتی ہیں، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر جب انسان سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اپنے رب کی تسبیحات اللہ پڑھتا ہے، واہ فرشتوں واہ۔ کے اوپر فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ گواہ رہنا، ہاں میں نے اس کو نفس بھی لگایا پیٹ بھی لگایا، ہاں تم کہتے تھے پیدا نہیں کرنا، اس کے باوجود اپنی مبارک پیشانی کو میرے سامنے رگڑ رہا ہے اور میری تسبیح بیان کر رہا ہے، تم گواہ رہنا میں اللہ اس سے راضی ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہاں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو جب راتوں کے سجدے ہوں گے، آنکھوں کا رونا ہوگا، تو ہماری راتوں بھی قیمتی بن جائیں گی، سبحان اللہ۔ تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آنکھوں کے آنسو سے بجھا دیتے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رات کو انسان قرآن مجید سنتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف کو سامنے رکھ کر وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، ہاں سبحان اللہ۔ اس کے جو آنسو گرتے ہیں، فرمایا یہ آنسو جسم کا جس حصے پہ لگے گا اس حصے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان کی راتوں میں ہماری آنکھوں سے آنسو گرے اور ہمارے پورے جسم پہ جو ہے وہ چلے جائیں، جسم پہ لگ جائیں، سبحان اللہ۔ ہمارے پورے جسم پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ اسی طریقے سے رات کے ضیاء کو ہم نے بچانا ہے، رات کو قیمتی بنانا ہے۔ فرمایا جیسے ہم ضیاء کر رہے ہیں راتوں، راتوں کو ضیاء، فرمایا کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں اور فضولیات میں لگے ہوئے ہیں۔ مومن کے لیے ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے مومن کے لیے۔ تو فرمایا مومن کے لیے ہر دن روزے کا دن ہے، ہر دن روزے کا دن۔ یہ پریکٹس ہے 12 مہینوں کے لیے، یہ صرف اس مہینے کے لیے نہیں ہے، فرمایا کہ یہ پورے 12 مہینوں کے لیے پریکٹس ہے۔ تو اگر ہم اس کی ایک ایک ساتھ کی قدر کریں گے تو ہمارا پورا سال صحیح گزرے گا۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے ہاں کہ انسان جس طرح رمضان گزارے گا پورا سال اس کا اسی طریقے سے گزرے گا۔ ہاں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اس کے لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تراویح پڑھیں اور نوافل پڑھیں، اس لیے کہ اس کے اندر اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی ارشد مدنی صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت کی۔ جناب شوکت حسین سالوی صاحب، یہ سیگمنٹ ختم، 2 منٹ ہمارے پاس ہیں عالی محرم، تو میں چاہوں گا کہ کوئی اچھا سا میسیج دے دیں آپ۔ دیکھیں، میرا پیغام، میرا میسیج یہ ہے ماشاءاللہ کہ انسان اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور اتنا قوی بنا دے کہ جب اس کی نگاہ اٹھے اور مخلوق خدا پر پڑے تو ان نگاہوں کا بھی اثر ہونا چاہیے۔ ہاں ماشاءاللہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں بلکہ آپ نے حضرت رابعہ بصریہ کو ایک پیغام بھیجا اور فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، آپ بھی جائے نماز لے کر آؤ، میں بھی لے کر آتا ہوں، اور آج ہم پانی پر اپنی اپنی جائے نماز ڈال کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی بہت بڑی کامل ولیہ، نماز عشاء سے فارغ ہوتی، روز کی بنیاد پر 1000 رکعت نماز نوافل پڑھنے والی۔ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا، حسن بصری، کمال اس کے اندر نہیں ہے کہ پانی پر جائے نماز ڈال کر کے نماز پڑھی جائے، اگر کمال اس کے اندر ہے تو آپ اپنی جائے نماز کو پانی پر ڈالیں، میں اپنی جائے نماز کو ہوا پر ڈال دیتی ہوں، میں ہوا پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہوں، تم پانی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، لیکن یاد رکھنا پانی پر جائے نماز بچھا کر کے اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی مثال ایک تنکے کے مانند ہوگی،
तिनका भी तो पानी पर तैरता है। आहा, मैं वाह, अगर वाह। हवा पर खड़ी होकर के नमाज पढ़ूंगी तो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। हवा के अंदर मक्खी भी तो उड़ती है। कमाल इसके अंदर है कि अपनी निगाहों के अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर दो, अपनी निगाहों के अंदर इतनी मार्फत पैदा कर दो कि आपकी निगाह उठे और आमतुन्नास पर लगे, मखलूक खुदा के दिल अल्लाह अल्लाह करने में लगे। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत सेगमेंट हमारा आलिम और हम और हमारे उलमा कराम माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। मोहतरम सामाईन, सेगमेंट आलिम और हम से हमारे उलमा कराम को दें इजाज़त और हम लेंगे छोटा सा वक्फ़ा। आप देख रहे हैं SNN सचल न्यूज़ नेटवर्क की खूबसूरत इफ्तार नशरियात अक़ीदत रमज़ान। हम मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद।